کلپ نمبر 1126۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 42 سے 44 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ ترجمہ، تم فرماؤ زمین پر چل کر دیکھو ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ قل سیروا فی الارض، تم فرماؤ زمین پر چل کر دیکھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دے کہ اے مشرکوں، تم اپنے سفر کے دوران عذاب یافتہ قوموں کی سرزمین پر چل کر عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو کہ تم سے پہلے برے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں اکثر لوگ مشرک اور باقی لوگ دیگر گناہوں میں مبتلا تھے۔ جب انہیں ان کے شرک اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا تو کفار قریش اور دیگر مشرکوں میں سے جو ان کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنے کفر پر قائم ہیں، یہ بھی ان کی طرح ہلاک اور برباد کر دیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ ترجمہ، تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو۔ جس دن کو اللہ کی طرف ٹلنا نہیں ہے اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو۔ اس آیت میں خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اور مراد آپ اور آپ کی امت ہے، اور معنی یہ ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، دین اسلام کو پھیلانے میں مشغول رہیں اور کافروں کے ایمان نہ لانے پر غمزدہ نہ ہوں۔ اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اور اس دن حساب کے بعد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے کہ جنتی جنت کی طرف اور دوزخی دوزخ کی طرف چلے جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ ترجمہ، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، یعنی جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے کہ اس کے کفر سے دوسرے نہ پکڑے جائیں گے بلکہ خود وہی پکڑا جائے گا۔ اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے فائدے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ جنت کے درجات میں راحت و آرام پائیں گے۔ ہمارے اعمال کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے، اور ہم جو اچھا یا برا عمل کریں گے اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها۔ ترجمہ، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ اور ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ ترجمہ، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی وہ برا عمل کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جس طرح آخرت میں اچھے عمل کا فائدہ اور برے عمل کا نقصان عمل کرنے والے کو ہوگا، اسی طرح قبر میں بھی اچھے برے اعمال کا فائدہ اور نقصان اسے ہی ہوگا۔ جس کے عمل اچھے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں انسیت پہنچائیں گے، اس کی قبر وسیع اور منور کر دیں گے، اور اسے قبر میں دہشتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جس کے عمل برے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں دہشت زدہ کریں گے، اس کی قبر کو تنگ اور اندھیری کر دیں گے، اور اسے دہشتوں، مصیبتوں اور عذاب سے نہ بچائیں گے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، تاکہ یہ قبر کی طویل اور حشر کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کے کام آئیں، اور وہ خود کو کفر، گمراہی، بد مذہبی اور دیگر گناہوں سے بچائے، تاکہ قبر و حشر میں اپنے برے اعمال کے نقصان سے محفوظ رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاخ آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے